نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ آپ کی خدمت میں شفیق الرحمان شاہین حاضر ہیں۔ معزز ناظرین کرام، پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے حقوق العباد کے سلسلہ میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، کیونکہ حقوق اللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ حقوق العباد کا لفظ بھی معاشرے میں ہمیں عام طور پر سننے میں ملتا ہے۔ یقین طور پر جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر ہی مبنی ہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، ہر مسلمان جو کلمہ گو اس بات کا پابند ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی بھی وہ اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع اور محبت کا دعویٰ رکھتے ہوئے آپ کے بھی ہر حکم کے ساتھ محبت اور عمل کا ثبوت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ایک مسلمان کو دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا حکم دیتی ہیں، تو معاشرے کے اندر جہاں جہاں ہمارے خون کے رشتے ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، وہاں جس جس انسان کا جو مقام بنتا ہے اس کو عزت احترام کے ساتھ وہ مقام ضرور دیا جائے۔ دین اسلام ایک اعتدال کی تعلیم دینے والا مذہب ہے، ایک ایسا نظریہ، ایک ایسا ضابطہ حیات جو معاشرے کے ہر انسان کو عزت و تکریم بخشتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر ایک مسلمان جس سے کوئی زندگی بسر کرتا ہے انسانی فطری تقاضوں کو جائز ایک مؤدب راستہ بھی فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ان رشتوں کی عزت و تکریم کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اگر ہر مسلمان جو ہے اپنی جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی شریعت اسلام کے تحت گزارنے کا جذبہ رکھتا ہو اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو، تو یقین طور پر ایک ایسی پاکیزہ ایک بہترین زندگی کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے جس میں انسان اپنے رب کو بھی خوش کرتا ہے اور اپنی ذات سے جڑے ہوئے رشتوں کے ساتھ بھی امن، سکون، محبت، بھائی چارہ، اعتماد اور ایک ایسی بہترین زندگی وہ بسر کرتا ہے جس کا تصور یقین طور پر ایک مطمئن، ایک پرسودہ اور ایک بہترین انسان تصور کر سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ آج اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ پچھلے والدین کے حقوق کے متعلق بھی گفتگو کی تھی، تو حقوق زوجین یعنی کہ معاشرے کے اندر میاں اور بیوی کا باہمی تعلق جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، شریعت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ معزز جو ہمارے مہمان ہیں، خوش قسمتی ہے وہ پاکستان سے تشریف لائے، دینی اور دنیاوی علوم سے متبحر ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں انہوں نے اسلامیات عربی کے اندر پی ایچ ڈی کی ڈگریز حاصل کی، وہاں اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر LLB اور اسی طریقے سے یونیورسٹی آف گلاسکو سے بھی پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ماشاءاللہ سینئر استاذ ہیں، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان سے زانو تلمس طے کر چکی ہے ماشاءاللہ۔ مختلف پاکستان کے اندر مختلف چینلز کے اوپر ان کے پروگرامز آتے رہتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ برطانیہ تشریف لائے اور آج ہمیں پروگرام کے اندر انہوں نے آنے کی سعادت بخشی۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ہم آپ کو برطانیہ کے اندر جو مقصد دورہ کے اوپر تشریف لائے، نہ صرف ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ جتنی دیر آپ کا برطانیہ کے اندر قیام رہے گا، احباب کا کنان، جماعتی ساتھی اور جہاں جہاں آپ کے مختلف قسم کی علمی گفتگو ہوگی، لوگ آپ کے علم، عمل، آپ کے سے وہ ایک علمی تبحر جو آپ کے خاندان کا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ اس سے ضرور استفادہ کریں گے۔ اللہ آپ سے علم کی حصول کی توفیق ہم سب کو دے، اور اللہ رب العالمین آپ کو بھی یہ توفیق بخشے کہ آپ کے زبان سے ایسے کلمات، ایسے جملے نکلیں جو لوگوں کی رہنمائی کا اور ان کے علم کے اندر اضافے کا باعث بنے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم گفتگو کا آغاز کریں گے آپ سے کہ میاں بیوی کے تعلقات، میاں بیوی کا باہمی رشتہ، پھر اس طریقے سے رشتوں کا آپس میں بن جانا، یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ جہاں ہم دینی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا اس کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں، تبلیغ ہوتی ہے یا گفتگو ہوتی ہے، اور ہر مسلمان میں ہوں یا آپ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں اور پھر معاشرے کے اندر جہاں جہاں پہنچا سکے پہنچائیں۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے احباب وہ اپنی عبادات کے اندر تو ہمیں بہت سمجھیں کہ اعلیٰ مقام کے اوپر نظر آتے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات، خصوصاً رشتوں کے اندر، دوسرے معاملات کے اندر ان کا کردار انتہائی ہمیں پست وہ نظر آئے گا۔ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ پوچھنے کی سعادت حاصل کروں گا، ایک مسلمان جو ہے جس کو بالغ ہو جائے
اور اسی طرح مسلمان خاتون ہے وہ بھی شادی کی عمر کو پہنچ جائے، تو آپس میں جو رشتہ زوجیت، رشتہ جو حقوق زوجین کا ایک سلسلہ جو اس کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کے تلاش کرنے کا، اس کے باندھ جانے کا اور پھر اس رشتے کے آپس میں جڑ جانے کا دین نے کیا معیار مقرر کیا ہے، تاکہ بنیادی طور پر ہمارے سامنے وہ چیز آ جائے، اس کا پھر انشاءاللہ ہم آگے بات کا آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ میں آج اس پروگرام میں یہاں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ جہاں تک معاملہ ہے یہ حقوق الزوجین کا، اور اس میں آپ نے جو بنیادی سوال اور ایک رشتہ زوجیت جو ہے اس کا دین نے کیا معیار دیا ہے، تو میں اس سلسلے میں دو باتیں شفیق صاحب عرض کروں گا جو میرے خیال میں اس سے بھی پہلے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپس کا جو تعلق ہے اس کے معیار کے لیے جو ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، تو کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد آپس میں مختلف ہیں؟ عام طور پہ یہی کانسیپٹ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ حقوق العباد ایک الگ سیگمنٹ ہے، دین پورے کا پورا دو حصوں میں منقسم ہے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ آپ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں عبادات میں تو بہت آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، حقوق العباد میں تساہل برتتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حقوق العباد کو تو بہت اہمیت دی ہوئی ہے لیکن وہ حقوق اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بنیادی فرق ہے تصور کا، جو تصور میرا خیال ہے ہمارا گم ہو گیا ہے کہ دین نے کیا تصور دیا تھا۔ دین میں حق صرف اللہ کا ہے اور حقوق العباد بھی حقوق اللہ سے نکلے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں انسان کو جتنے اعمال کرنے ہیں جو کہ اس کو ہر وقت امتحان کیا جا رہا ہے، وہ امتحان اس بات کا ہے کہ یہ کس کو راضی کرنے کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اگر وہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تو یہ پورا دین ہے، وہ حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں۔ اب کوئی شخص اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس لیے کہ میرے والدین راضی ہو جائیں، یا وہ حقوق زوجین آپس میں معاملہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، تو دنیا میں کون کس سے خوش ہوتا ہے؟ کبھی یہ الٹیمیٹلی یہ رزلٹ کبھی حاصل کیا جا سکتا ہی نہیں ہے، اور ایبسلیوٹلی کوئی شخص کسی سے راضی ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ صرف ذات اللہ کی ایک واحد ذات ہے جو لوگوں کے کم اعمال پر بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اس نے ہمیں ہمارے لیے ہمارے ذمہ یہ رکھا ہی نہیں ہے کہ ہم منزل مقصود پہ پہنچیں، اس نے ہمارے ذمہ رکھی ہے کوشش، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اور جب ہم حقوق العباد پورا کرنے کی کوشش اس لیے کریں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، تو انسان حقوق عباد کے ادا کر رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں اللہ کو خوش کرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس مقام پر آ کر جو حقوق العباد ہیں اور حقوق اللہ یہ ایک ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس میں اگلا نقطہ یہ ہے کہ ہم جب حقوق کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں ہمیں فرائض کی بات کرنی چاہیے۔ فرائض اور حقوق آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم حقوق کا تو مطالبہ کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کی بات ہے، دین ہمیں جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ حقوق کے مطالبے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ وہ فرض کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اگر ہم فرض کی ادائیگی کریں گے تو وہ آٹومیٹیکلی دوسروں کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے۔ لہذا اس سلسلے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں جہاں حقوق العباد کا تذکرہ ہے اور اس کی پوری تفصیل ہے، جس میں ہمسائے کی بات بھی ہے، رشتہ داروں کی بات بھی ہے، اور تمام جو حقوق کے دائرے میں یعنی حقوق العباد کے دائرے میں انسان جہاں کہیں بھی جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کی ابتدا بھی اللہ کریم نے اسی سے کی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے حقوق العباد اصل میں بندگی رب کے تابع ہیں۔ اسی وجہ سے جب ہم اس معیار کو، اس بنیاد کو اور ان بنیادی نکات کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے نیا رشتہ قائم کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے سامنے معیار کیا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی خاتون سے شادی کرتا ہے تو وہ 4 بنیادوں پر ہوتی ہیں، 4 چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں بالعموم۔ مال کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کا حسب نسب، اس کا خاندان کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا جمال بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور لیکن ایک بات ایسی ہے جو دین، فرمایا دین بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْبَتْ يَدَاكَ، کہ اگر کسی شخص نے وہ کامیابی لینی ہے، یعنی الٹیمیٹ سکسیس تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے اور دنیا کے سارے حقوق اور حق حقوق کے اس دائرے میں
اس کی ہمہ وقت اور ہمہ جہت کوشش یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، تو وہ اس کے لیے حکم یہ ہے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ کا معنی یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دین کی بنیاد پر کامیابی حاصل کرو۔ لہٰذا رشتہ جو بھی کوئی طے کرے، ٹھیک ہے خوبصورتی دیکھنا منع نہیں ہے اور حسب نسب دیکھنا منع نہیں ہے، وہ سارے جو کفو کا تصور اسلام نے دیا ہے برابری کا، اس میں علم برابری آ جاتی ہے، مینٹل لیول آ جاتا ہے، کوئی اور خاندانی اعتبار سے بھی کوئی ہم مرتبہ ہم مقام لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ دین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں دیکھیں لیکن پریورٹی جو ہے ایک پریورٹی لسٹ بنانی پڑے گی، اور پریورٹی لسٹ کیا ہے؟ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ وہ چیزیں ہوں گی جس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، صحیح، اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ لسٹ نیچے جائے گی آپ کے پاس 8 10 12 15 چیزیں ہو سکتی ہیں، ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ کا اپنا مزاج کیا ہے، آپ کس لیول کے آدمی ہیں، چاہے مرد عورت کو تلاش کر رہا ہو یا عورت مرد کو تلاش کر رہی ہو، اس کو بہرحال ایک پریورٹی لسٹ بنانی پڑے گی۔ پریورٹی لسٹ میں ٹاپ آف دی لسٹ جو چیزیں ہوں گی اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکے گا۔ فار ایگزامپل 4 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، 1 چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واحد چیز ہے جس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے دین۔ دین پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، باقی ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ خوبصورتی پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، خاندان پہ ہو سکتا ہے، مال جائیداد پہ ہو سکتا ہے، ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، دین پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی شخص اگر دین کے ان تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ تعلق بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تعلق کے ذریعے بھی وہ حقیقت میں اللہ کو خوش کرنے کی بات کر رہا ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ جب انسان آپس میں تعلقات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی پیاری گفتگو آپ کر رہے ہیں، ایمان افروز بھی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اس میں ایک سبق اور ایک سمجھے نصیحت بھی مل رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر تو آپ نے 2 چیزیں جو جہاں تک میں سمجھا ہوں، ایک تو آپ نے کہا کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادات یا دوسرے میں وہ حقوق اللہ ہیں، اور ایک مسلمان کے اوپر جو حقوق العباد کے حصے میں جو چیزیں آتی ہیں ان کا تعلق وہ فرائض ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی بندگی کا حصہ ہے، کیونکہ جب انسان والدین کی خدمت کیوں کرنی ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ جب انسان اپنے والد کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو حقیقت میں اللہ کو خوش کرنے کی۔ تو اب یہاں پہ آپ نے بنیادی طور پر یہ چیز بھی کہ عمومی طور پر جو آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رشتہ طے کرتے وقت خواہ لڑکے یا لڑکی دونوں کے اوپر کہ وہ ان کے دین کو ترجیح دینی چاہیے، باقی چیزیں منع نہیں ہیں لیکن جو پرائرٹی اور ترجیح وہ دین ہی ہو۔ اب یہاں پہ چلو ٹھیک ہے، رشتہ اب ہو گیا، اس کے بعد 2 مسلمان میاں بیوی ہیں، اپنے اس رشتہ زوجیت کے اندر وہ بند گئے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ نکاح کے موقع پر تو بہت ساری چیزیں مان لیتے ہیں، ایک دوسرے کی دیکھ لیتے ہیں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل سکا، ہم کچھ اور سوچتے رہے، کوئی دھوکے کا شکار ہو گئے چیزیں، چلو جو بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ یہ آتا ہے کہ اب ایک مسلمان ہسبینڈ ہے، ایک مسلمان وائف ہے، اب ان کے اوپر اپنی رسپانسبلٹی جس کا وہ اصل زندگی کا وہ آغاز ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، ایک نئی زندگی ہے، نئے رشتے اب بن جا رہے ہیں، پھر اور بھی بے شمار معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اب میں یہاں پہ چاہوں گا اختصار کے ساتھ آپ ہمیں یہ بتائیں دونوں میاں بیوی کے متعلق۔ پہلے میں جو خامد ہے کہ ایک مسلمان خامد جو ہے اس کے گھر میں اب اس کی بیوی آ گئی، وہ نکاح کر کے لے آیا، ولیمہ ہو گیا، ہر چیز ہو گیا۔ اب بنیادی طور پر اس کے اوپر جو خاص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو اس کے اوپر جو فرائض متعین ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کے حقوق کے سلسلے میں اب یہ ذمہ داری ہے وہ ان معاملات کو ادا کرے، اور اس میں دین بھی ہے اور اس میں دنیاوی طور پر بھی برکت دین کے اوپر عمل کرنے ہی سے آتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ مسلمان جو خامد ہے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سے کچھ آپ بتا دیجیے۔ بس میں یہ عرض کروں گا، جو اصل میں ہم ایشو کو آگے بڑھا رہے ہیں نا، تو اس میں جو ایشو آپ نے رشتہ ڈھونڈنے کی بات کی، اس میں یہ عرض کروں کہ جو میں نے پریورٹی لسٹ کی بات کی تھی نا، اس کا ایک مقصد ہے صحیح کہ اکثر آپ نے فیملیز میں دیکھا ہوگا کہ رشتہ مل نہیں رہا، رشتہ نہیں مل رہا، مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم پریورٹیز طے کرنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر نہ غلطی ہو، وہ ٹھیک طے ہو جائیں اور اس میں دین ٹاپ آف دا لسٹ ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب اگر جب میاں بیوی آپس میں بن گئے ہیں، تعلق بن گیا، تو اگر رشتہ ڈھونڈتے وقت آپ کی پریورٹی دین تھی اور وہ دین ہی اس وقت
پریورٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ٹاپ آف دا لسٹ جو پریورٹی تھی اسی کے مطابق آپ نے زندگی کا آغاز کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو پرکھنا ہے، جانچنا ہے، تعارف حاصل کرنا ہے، آپس میں فرینکنس حاصل کرنی ہے، تو وہ اسی کی بنیاد پر کرنا ہے۔ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی خوشگوار تعلق ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دین کی بنیاد پر قائم ہوا، اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دین ہی کی بنیاد پر جانچ پرکھ رہے ہیں، اور اس بنیاد پر اگر دونوں ایک دوسرے کے معیار پر پورا اترتے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے انتخاب کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ باقی اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یا جو لسٹ کے نیچے کچھ چیزیں ہیں وہ اگر رہ بھی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اب اگر ہم ریالٹی کی طرف آئیں، یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ بعض لڑکا یا لڑکی وہ دینی طور پر تو اپنے ان کا معیار بہت اچھا ہے، اور انہوں نے رشتہ طے بھی کر لیا، ہو بھی گئی، شادی بھی ہو گئی، اب اس کے بعد یہ آتا ہے کہ دینی طور پر وہ نمازی بھی ہیں، حج بھی کیا ہوا ہے دوسرے معاملات میں، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر ہمیں وہ اصلاح نظر نہیں آتی، وہاں پہ کمزوریاں اور کلیش بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ یہ دین کا ناقص تصور ہے شفیق صاحب، یہ تصور ہمارا ناقص ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نمازیں پڑھ لینا یہ دین ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خدمت خلق کر لینا دین ہے، کچھ کہتے ہیں کہ فیملی کے آپس میں جو ٹائز ہیں وہ مضبوط کر لینا دین ہے۔ دین ایک کمپلیٹ پیکیج ہے، اس میں پک اینڈ چوز کوئی نہیں ہے، یعنی ایک مربوط دین، ادخلوا فی السلم کافہ، یا داخل ہو جانا ہے یا نکل جانا ہے۔ یہ ناقص تصور ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے سارے جھگڑے پڑتے ہیں۔ اور دیکھیں نا قرآن تو اتنی سادہ بات کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ آپ صرف اتنی بات کرو کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے معاملات کرو، اور آپس میں خیر خواہی کے ساتھ بات ہی سیدھی کر دیا کرو، بات میں کوئی ایچ پیچ نہ رکھا کرو۔ شاید اسی وجہ سے اللہ کے رسول خطبہ نکاح میں یہ آیات پڑھتے تھے، اور ہر خطبے میں اچھا آپس میں معاملہ، صرف تم آپس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے سے خیر خواہی کے ساتھ بات سیدھی کر دیا کرو، جو بات ہے وہ سیدھی ایک دوسرے کے سامنے کر دیا کرو۔ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے معاملات کی اصلاح اللہ تعالیٰ فرما دے گا، یعنی جو پورا لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا، گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا، سارے جو جملہ معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے رہا ہے، لیکن بنیاد تو وہی آپ کو رکھنی پڑے گی۔ اگر وہ بنیاد نہیں رکھی تو پھر اللہ کا ذمہ نہیں ہے، پھر آپ کا اپنا ذمہ ہے، پھر جو بھی کریں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ تعلقات رکھنے کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ دین میں ٹھیک ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں، تو دنیا دین کی پارٹیشن ہے ہی نہیں، دین دنیا کی تقسیم ہے ہی نہیں۔ دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق رہنا یہی دین ہے۔ تو اب اگر تعلق بنا ہے، دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند کے لیے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی زوجہ محترمہ کے لیے بہتر ہے، اپنی گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ کسی کو یہ کوئی یعنی خیال نہ ہو کہ میں، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر مختلف قسم کے کانسیپٹ ہیں، جو میل ڈومیننٹ سوسائٹیز ہیں، اس میں مرد کا عورت کے لیے اچھا ہونا یہ بھی ایک طرح کی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مرد کے اندر خامی ہے، اس کی مردانگی کے اندر شاید نقص ہے، اور وہ اپنے خاوند، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پریکٹیکل تعلیم دے رہے ہیں، یہ ہے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے کا طریقہ۔ اب اگر کوئی شخص بنیاد اس پہ رکھتا ہے اپنے جو خانگی زندگی کی کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رہنا ہے، تو پھر اس کو اپنی بیوی کے لیے تو بہترین شوہر بن کے رہنا ہے، اور اس کے لیے بہتر ثابت ہونا ہے۔ اور بہتری کیا ہے کہ اس کے جو جملہ معاملات ہے اس کا ذمہ داری ہے، جو اس کو قوام بنایا ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی وزیر اعظم بن گیا ہے اور وہ کوئی گھر کی چپڑاسن لگ گئی، عام طور پر حاکم کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ حاکم ہے اور وہ محکوم ہے، یہ نہیں ہے۔ امور کی نگرانی اس کے ذمے ہے، صحیح، امور کی نگرانی اس کے ذمے ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ امور کی نگرانی، ایک تو یہ ہے کہ فطری طور پر امور کو نپٹانے کا یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں دائرہ کار مقرر کیا ہے۔ اب دونوں، ایک گھر کا جو گاڑی چلے گی اس کے دونوں پہیے ہیں، اور اس میں جو ڈرائیونگ ویل ہے یہ مرد ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے معاملات کو ہینڈل کرنے کا، باہر کے جتنے معاملات یہ ہینڈل کرتا ہے، ساتھ فرمایا کہ یہ جو خرچ کرتا ہے نا، کما کے لانا اس کی ذمہ داری ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے نان نفقے کا بندوبست یہ اس کی ذمہ داری، اس بنیاد پر یہ قوام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی مرد عورت سے کم صلاحیتیں رکھتا ہے، فطری طور پر ہو سکتا ہے نا، آدمی لمبا تڑنگا ہے اور اس کے پاس قوتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی مقام پر
عورت جو ہے وہ لمبی تڑنگی ہو، اس کے پاس قوتیں ہوں، اور جو مرد ہے وہ بالکل منحنی سا ہو اور کمزور ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ذہنی صلاحیتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ساتھ خرچہ اور گھر کے اخراجات کی ذمہ دار بھی عورت بن جائے تو پھر مرد کی قوامیت تو ساری وہیں دھری کی دھری رہ گئی۔ مرد کی قوامیت تو پھر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ قوامیت جس بنیاد پر ہے وہ یہی ہے کہ سارے امور کا نگران بھی وہ ہو، اور وہ جو گھر کی ملکہ ہے جس کا دائرہ کار گھر میں رہنا ہے، وقرن فی بیوتکن، اس کو ایسے کنڈیوسو انوائرمنٹ، ایسا مددگار ماحول فراہم کرے کہ جو اس کو گھر بیٹھنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے۔ اگر یہ مرد کرتا ہے پھر اس کی قوامیت بھی برقرار ہے، پھر یہ امور کا نگران ہے۔ اور ایسا ہی شوہر اسلام تقاضا کرتا ہے کہ کوئی شوہر ایسا ہو کہ وہ سارے معاملات اس طرح سے کرے، بیوی صرف اس کے ساتھ اس کو مدد کرے۔ تو یعنی کہ ماشاءاللہ بہت آپ نے اختصار اور جامعیت کے ساتھ یہ چیز ذکر کی۔ اب یہاں پہ جو چیز سامنے آتی ہے کہ مسلمان خاوند کی آپ نے پہلی تو اس کی ایک رسپانسبلٹیز ہی آپ بتائی کہ جملہ طور پر وہ اپنے گھر کے سارے امور کا وہ نگہبان ہے۔ اب اس کے بعد اگر بیوی کچھ معاملات کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے جو اس کے کاروبار کے ہیں یا دوسرے ہیں، تو جہاں بھی چیزیں دیکھیں، آپ نے نان نفقے لیول ڈیفرنٹ ہوگا۔ آپ نے نان نفقے کا ذکر کیا، تو پارٹیسپیشن اگر وہ کرے گی تو اس کی قوامیت میں بھی وہ دخیل ہو جائے گی۔ پھر گھر کے معاملات پھر آپ باہمی مشورے سے چلیں گے نا، پھر اس طرح سے نہیں چلیں گے۔ اگر ایک آدمی سارے کے سارے معاملات کا نگران خود ہے اور وہ اپنی پوری ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، اور جو اہلیہ ہیں اس کے ذمے کچھ نہیں ہے، اور اس کو باہر کے جو جتنے امور ہیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ باہر کے امور کی نگرانی کی وجہ سے اپنے گھر کے امور کی نگرانی اس سے اس کا تقاضا کرے، اور اس بات کا تقاضا کرے کہ جو گھر کے اندر کے جتنے معاملات ہیں اس کی ذمہ دار المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، تو وہ گھر میں نگران ہے۔ تو دونوں نگران اب آپس میں اس طرح سے اگر کوئی ورکنگ کمبینیشن بنائیں گے اور ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں گے تو گھر کا ماحول ٹھیک رہے۔ صحیح۔ تو یہاں پہ پھر مسلمان جو بیوی ہوگی اس کے اوپر بھی ظاہر دین کچھ نہ کچھ تو فرائض متعین کرتا ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ جہاں اپنے خاوند کے بارے میں کچھ چیز ذکر کی، وہاں ان چیزوں کا بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے تاکہ میاں بیوی اگر اپنی اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں گے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہاں جو حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہو رہی ہوگی، تو وہاں اس کی برکت سے وہ پورے ہر آدمی اپنے دائرۂ کار کے اندر رہ کے جب سارے جو امور انجام دے گا تو یقین طور پر پورا معاشرہ بھی اس کے اوپر سے پڑتا ہے۔ وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر تو دیکھیں مسئلہ اس میں یہ نہیں ہے، ہم تو اصولی بات کر رہے ہیں نا، اس کی بے شمار تفصیلات ہیں۔ خاوند کا اصولی طور پر مقام کیا ہے اور اسی طرح بیوی کا اصولی طور پر مقام کیا ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اگر دونوں اپنے اپنے مقام پر رہیں گے تو اب ہوگا کیا کہ زوجہ جو ہے وہ گھر کے سارے معاملات کی نگران ہوگی، اور سارے گھر کے معاملات کی نگرانی کی وجہ سے، گھر کے تمام معاملات کی نگرانی کی وجہ سے اس کو مامور ہونا پڑے گا ان امور کے اندر جن امور کو وہ سر انجام دیتا ہے۔ تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ گھر آئے تو اس کے گھر کے لیے جتنے انتظامات ہیں، اس کے کھانے پینے کا بندوبست، اس کو پیش کرنے کا بندوبست، اس کی ساری جو بھی ضروریات ہیں گھر کی چار دیواری کے اندر، وہ پوری کرنے کی ذمہ داری پھر عورت کو سر انجام دینی پڑے گی، اور اس اعتبار سے اس کی قوامیت بھی برقرار رہے گی۔ اور جو پورے دین کے اندر جو عورت کے لیے جو بنیادی اصول دے دیا گیا کہ نماز پڑھتی ہو، نماز پڑھتی ہو اور روزے رکھتی ہو اور ساتھ خاوند کی فرما برداری کرتی ہو، یعنی مرد سے جو تقاضا ہے جنت لینے کے لیے بے شمار تقاضے ہیں، لمبا کورس ہے اور لمبی باتیں ہیں۔ عورت کے لیے تو باتیں ہی تین ہیں، نماز پڑھتی ہے، چار باتیں، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے۔ یہ چار کام اگر کر لیے تو واجبت لہل جنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یعنی یہ اگرچہ اصول ہیں چار، تو اب اس اعتبار سے اس کو گھر میں اس کی ہیلپنگ ہینڈ بھی بننا ہے، اور گھر کے سارے امور کی نگرانی کرتے ہوئے خاوند کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ باہر کے امور میں اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو گھر کے امور میں یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے کوٹ کی اور اس میں خاص طور پر یہ جملہ جو ہے کہ اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے۔ اب فرمانبرداری سے کیا مراد ہے؟
تاکہ ہماری مسلمان خاتون کو اس بات کا علم ہو کہ خامد کی اس نے ذمہ داری کرنی ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی. دوسری تو خامد کی فرما برداری سے کیا خامد جو جس بات کا حکم دے فوری طور پر اس کو بجا لے. تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہمیں اس چیز کے اوپر بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. ناظرین کرام، آج بات ہو رہی ہے حقوق زوجین کے سلسلے میں کہ ایک مسلمان گھرانے کے اندر، ایک مسلمان گھر کے اندر میاں اور بیوی کا جو نازک سا رشتہ ہے وہ کون سے امور ہیں یا کون سے اوصاف ہیں کہ جن کو انسان سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے تو وہ گھر ایک بہترین، ایک پاکیزہ زندگی والا گھر بن جاتا ہے. اور محترم ڈاکٹر پروفیسر حماد لکھوی صاحب اس کے اوپر بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ ناظرین کرام آپ بھی اپنے سوالات کے ذریعے، ٹیلی فون لائنز کے ذریعے آپ سوالات کریں، آپ اپنی رائے سے ہمارے پروگرام کے اندر شریک ہوں، اور انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ہم مزید گفتگو بھی بریک کے بعد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حقوق زوجین کے سلسلے میں، اور ہمارے معزز مہمان محترم جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اس کے اوپر سیر اصل گفتگو کر رہے تھے کہ ایک مسلمان خامد ہے یا بیوی، اس کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے حقوق کے اندر کو بھی سمجھے اور اپنے اپنے امور کی صحیح معنوں میں نگہداشت کرنے والا ہو، نگہبانی کرنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، اور پھر اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے خامد اور بیوی دونوں اپنی ذمہ داریوں کو پورا ادا کریں. تو اس کے ذریعے پھر حقوق اللہ بھی ادا ہوں گے، حقوق العباد بھی ادا ہوں گے، اور معاشرے کے اندر جو ایک بہترین پاکیزہ زندگی کا تصور اسلام نے دیا اس کا بھی ظہور وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اب جہاں ہم خامد کی ذمہ داریاں، بیوی کی ذمہ داریاں، ان کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، تو محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا حوالہ دیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھنے والی ہے، روزے رکھنے والی ہے، خامد کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے چاہے وہ داخل ہو جائے. اب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ تو ایک عام طور پر ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے. اب ایک مسلمان جو عورت ہے وہ اپنے خامد کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اس کی کیا لمٹس ہیں، اس کی کیا حدود ہے ہونی چاہیے، اس سے کیا مراد ہے. تو ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مزید وضاحت جو ہے وہ محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے ضرور پوچھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اپنی ٹیلی فون لائنز بھی اب اوپن ہو چکی ہیں، آپ ٹیلی فون کال کے ذریعے بھی پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، آپ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جس فرمان کی طرف اشارہ کیا، تو یہاں پہ یہ چیز بھی واضح ہو جانی چاہیے تاکہ مسلمان خاتون جو اپنے خامد کے حقوق کو بھی پورا کرتی ہے، رشتہ داریاں بھی نبھاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دینی اور عبادات کے اندر بھی اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہے، وہ اپنے خامد کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اس اسلامی حکم کو وہ کس طریقے سے سمجھے اور کیسے اس کے اوپر عمل کرے. دیکھیں جی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلق بنایا ہے خامد اور بیوی کا، اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ کمپلیمنٹری نیچر ہے. یہ بات ذہن سے کبھی کسی صورت بھی کسی موقع پر محو نہیں ہونی چاہیے. یہ کمپلیمنٹری نیچر ہے کہ اگر خامد اپنے حقوق ادا کر رہا ہے، اپنے فرائض ادا کر رہا ہے، تو اس صورت میں بیوی کو اس کے اپنے فرائض ادا کرنے پڑیں گے. اور خامد جن کی طرف ہم نے پہلے بریک سے پہلے اشارہ کیا کہ خامد اگر اپنی اہلیہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وہ تن من دھن قربان کیے ہوئے ہے اور ان کے لیے بہتری کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو اب پھر اس کو بدلے میں عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خامد کی فرمانبرداری کرے. اور فرمانبرداری کی حدود کیا ہیں؟ فرمانبرداری کی حدود یہ ہیں کہ ہر وہ بات جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہوتی، وہ اس میں وہ خامد کی فرمانبرداری کرے گی. مثلا اس میں جو سوشل کانٹیکٹس ہیں، اس میں جو سماجی رابطے ہیں، اس میں جو خاندانی چیزیں ہیں، مثلا جو صلہ رحمی ہیں، تو صلہ رحمی میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اگر وہ بریچ ہو رہا ہو خامد کی حکم کی وجہ سے، تو خامد کے حکم کی فرمانبرداری ضروری نہیں ہے، پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرمانبرداری کرے گی. مثلا وہ کہے کہ اپنے ماں باپ سے نہ ملو یا کوئی ایسا نہ کرو، تو مصلحتاً تو کسی وقت اس کو مانا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی حدود سے بیونڈ ہے کہ کوئی خامد اپنے جو عورت کو اس طرح کا کوئی حکم دے. صرف ان کے جو آپس کے معاملات ہیں، گھر کے اندر جتنی اس کی ضروریات ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ یہ چیز ہم عام طور پر سامنے آتی ہے کہ خامد مجبور کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ تم نے فلاں رشتہ دار سے ملنا، فلاں جگہ نہیں جانا، تو کیا بیوی ان کی پابندی کرے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن رشتہ داروں سے منع کر رہا ہے. اگر تو وہ ماں باپ ہیں، ان سے منع نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ ماں باپ کے علاوہ کوئی رشتہ دار ہیں، ان سے منع کر سکتا ہے. یہ اس بات پر خامد کی اتھارٹی موجود ہے. لیکن اگر وہ صرف والدین سے منع کر رہا ہے، تو والدین کو ملنے سے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے. والدین سے مجھے یاد آیا کہ جو شوہر کے والدین ہیں، عام طور پر یہ تقاضا کیا جاتا ہے خاتون خانہ سے کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت کرے کہ میں نے تمہیں بیاہ کے لایا ہوں اس لیے کہ تم میرے والدین کی خدمت کرو. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ان سے بات کریں، اس کے بعد آپ سے گفتگو سے سجائی رکھیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ. جی بات یہ ہے کہ میں نے تقریباً عید سے 3-4 مہینے پہلے آپ کو
عید کے چاند کے بارے میں کئی دفعہ بات کی تھی، اس پہ آپ نے کوئی بھی میٹنگ علماء اکٹھے نہیں کی. آج کل یہ ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا کہ بھائی ہم جو آج کیونکہ ہمارے پاس معزز مہمان جو آئے ہیں پاکستان سے، تو ہم حقوق زوجین کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری اسلامک سوسائٹی کے اندر جو چیزیں ہیں، یہ ہم ہر مسلمان خاوند ہے یا بیوی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے. اگر اس کے متعلق اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے. اس کے متعلق یہ ہے کہ یہاں تو آپ نہ کچھ بیوی کو کہہ سکتے ہیں نہ اپنے بچوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں، تو پھر وہ اسلام میں تو ہے کہ آپ ان سے سختی بھی کریں اگر آپ کی بات نہیں مانتے. تو یہ پھر اس پہ رائے دیں نا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم تو ان کو نہ بیوی کو کچھ کہہ سکتے ہیں نہ بچوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں. تو بہت شکریہ بھائی. انشاءاللہ اس سوال کو بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہاں کے حالات کے مطابق اگر آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اتنی ضرورت نہیں رکھتے، تو پھر وہاں کیا کیا جائے. تو انشاءاللہ اس میں بھی اس سوال کا جواب ہم ڈاکٹر صاحب سے آخر میں ضرور لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے آپ کی گفتگو سے جو خاص طور پر خاوند کی اطاعت جو بیوی کرے، یعنی کہ وہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو، وہاں بیوی کے اوپر فرض ہے کہ ان کو خاوند کی فرمانبرداری کرے. اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ میاں اور بیوی ان کے اوپر جہاں ایک تو ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے بعد ایکسٹرا جو رسپانسبلٹیز ان کے اوپر آتی ہیں وہ یہ کہ اگر اولاد ہے تو اب اولاد کی تعلیم، ان کی تربیت کس کی زیادہ ذمہ داری ہے، کون اس کو کیسے شیئر کیا جائے، اس کی کیا باؤنڈریز ہیں، اور یہ دونوں کی کامن ہے یا کیا، اس پہ میں چاہتا ہوں گفتگو کریں. آپ کی بات قطع ہو رہی ہے. میں اس سے پہلے ایک بات کر رہا تھا، درمیان میں وہ کال آ گئی. میں یہ بات کر رہا تھا کہ خاوند جو ہے وہ عورت سے، ایک تو وہ باتیں ہیں نا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس لمٹ سے پہلے وہ حد کی فرمانبرداری کرے. خاوند کچھ ناجائز باتوں کا تقاضا کرتا ہے اور ان کو شرعی بنیاد پر بلیک میل کرتا ہے اپنی عورت کو کہ یہ شرعی ذمہ داری ہے تمہاری. مثلا وہ اپنے جو خاوند کے والدین ہیں، خاوند کے والدین کی خدمت وہ اس بہو کی ذمہ داری گردانتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں بالکل مسکنسیپشن ہے معاشرے کی. شریعت نے قطعاً اس کے اندر یہ پابندی نہیں لگائی. خاتون خانہ کی ذمہ داری اپنے خاوند کی فرمانبرداری ہے، اور جو والدین کی فرمانبرداری ہے وہ اس کے ذمے ہے. یہ اپنے ذمہ داری میں سے کسی کو اگر کمپلیمنٹری نیچر کے تحت یہ کچھ اس کو شفٹ کر دیتا ہے تو وہ اس کو بھی کرنا ہے. یہ اس کا خیال رکھے، وہ اس کا خیال رکھے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی شاید وہ کالر ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں دوسری گفتگو کر رہا تھا کہ ماں بحیثیت میاں بیوی اب ان کے دونوں کے اوپر ایک کمبائن جو رسپانسبلٹی آتی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں، اولاد کے بارے میں اللہ اولاد کی نعمت دے، تو اس میں پھر اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں جی، معاشرتی حدود. اولاد کے لیے جو پہلا تعلیمی ادارہ ہے وہ ماں کی گود ہے، صحیح، باپ کی گود نہیں ہے. جی لہذا اس کا مطلب ہے جب جہاں سے تعلیم اور تربیت انیشیٹ ہو رہی ہے تو بالکل انیشیل سٹیج پہ وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ خاتون خانہ پر ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ہم کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شاید کالر پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خاوند کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو وہ انوائرنمنٹ، وہ فیسلٹیز فراہم کرنا ہے جس میں وہ خاتون اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے. بچوں کی اچھی تربیت کرنا بہرحال بنیادی ذمہ داری عورت کی ہے، اور خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے اس کے وسائل فراہم کرے، اس کے لیے ماحول فراہم کرے. اگر اس میں کوئی کمی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار شوہر ہے. لیکن اس بنیادی ادارے سے بچہ فارغ ہو جاتا ہے اپنی عمر کے ابتدائی سالوں کے اندر ہی اور ابتدائی چند مہینوں کے اندر ہی. جب وہاں سے فارغ ہوتا ہے اور اسکول ایجوکیشن وغیرہ شروع ہوتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ پوری کی پوری ذمہ داری وہ وہاں سے شفٹ ہو کے وہ خاوند پر آ جاتی ہے. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے بچے کی تعلیم کا بندوبست کرے. تعلیم ایسی، اب اس کے تعلیم کے بارے میں بھی ہمیں بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں. دیکھیں نا، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی تحنیک سے لے کر یعنی گھٹی دینے سے لے کر اور پھر اس کا نام رکھنے سے لے کر عقیقہ کرنے سے لے کر اس کے بال کٹوانے، اس کے جو جملہ اس کے مسائل ہیں، اگر وہ میل بیبی ہے تو اس کے ختنے وغیرہ سے کروا کے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی بھائی جان، بولیں آپ. ہیلو جی السلام علیکم.
جی ڈاکٹر صاحب، تو جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو بنیادی طور پر بچے کی پیدائش کے بعد جو ذمہ داریاں آتی ہیں اس میں تو سب سے بڑا ہاتھ ماں کا ہے، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر باپ کے اوپر وہ ذمہ داریاں گھوم کے آ جاتی ہیں۔ دیکھیں ابتدا میں بھی سارا انتظامات کرنا تو والد کی ذمہ داری ہے، اور والدہ جو ہے وہ اس کو پریکٹیکلی جو ہینڈل کرے گی تو وہ والدہ کرے گی، اس لیے کہ ماں کی نیچر، ماں کی ممتا جس کو کہا جاتا ہے، اصل میں سب سے بڑی تربیت کا جو سورس آف گائیڈنس ہے وہ ماں کی ممتا ہے۔ تو ممتا سے شروع ہو کر جب یہ بچہ نکلتا ہے تو اس کے بعد والد کی ذمہ داری، اور والد کو کیا کرنا ہے کہ بچے کی ابتدا میں ہی یعنی بہت اب وہ بولنا سیکھا اس نے، اور اس کی زبان چلنی شروع ہوئی ہے، تو اس وقت سے لے کر اس کو اس کی زندگی کے معاملات یعنی اس کا منہج زندگی جو ہے، لائف سٹائل اور وے آف لائف اس کو طے کرنا پڑے گا کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر وہ یہ طے نہیں کرتا اس موقع پر تو پھر بعد میں جا کے وہ بچہ جو ہے اس کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب بہت پیاری گفتگو ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اب کچھ ہمیں اس کا جو اپسٹ رخ ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خامد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میری اطاعت کرے، میری پابند ہے وہ، لیکن وہ خلاف شریعت منواتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اگر مثال کے طور پر ایسی شکایات میرے پاس آئی کہ خاتون جو ہے وہ حجاب لینا چاہتی ہے لیکن خامد اس کو منع کرتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو اپنے خامد سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ کسی غیر شرعی کام کو وہ اختیار کریں۔ اب یہاں پہ جس کو یہ ایسی صورتحال آتی ہے تو پھر اس چیز کا پھر کیسے اس کو حل کیا جائے؟ دیکھیں جی، ڈاکٹر صاحب ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کر لیں، اس کا میں سوال کے جواب کی طرف آؤں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جناب میرا سوال یہ ہے کہ اسی ایک مستانی بابا جا مجبوری جی کنے سال اسی رہنے گھر نہیں جاندے جی یہ بارے شرعی کی حقوق یا مثلا اسی اپنی بیوی کو نہیں جاندے لیکن مجبوری بچوں کے ساتھ کو کر دیں جی اس بارے پوچھنا چاہتا۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب سے ہم ضرور لیں گے۔ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال کرنا چاہتا تھا۔ جی بھائی جان بولیں، آپ پروگرام کے اندر لائیو ہیں، بات کیجیے۔ اچھا، میں ڈاکٹر حماد نقوی صاحب کو سب سے پہلے تو ویلکم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں، آپ پیچھے یا دوسرے روم میں آپ آئیں۔ دوبارہ کال۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ جی بھائی جان بولیے۔ جی بولیے۔ میرا سوال یہ ہے جی ابھی بزرگوں نے ایک بات کہی کہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خامد کے ماں باپ کی خدمت کرے۔ جی میرا ان سے سوال اس لحاظ سے یہ ہے کہ اگر خامد ذمہ دار ہے کہ وہ کما کے لائے اور پورا دن گھر سے باہر نکالے گزارے، اور جو کہ گھر میں تمام امور کی ذمہ دار ہے اور وہ سارا کام گھر کا وہ سنبھالتی ہے، تو وہ ماں باپ بھی پھر اسی کی ذمہ داری نہیں ہو جائیں گے کیونکہ خامد تو گھر سے باہر ہے، تو ان کا خیال کون رکھے گا؟ جب میاں اور بیوی کی ہر چیز ایک ہے، سانجھی ہے، تو اس صورت میں ان کی ذمہ داریاں بھی سانجھی ہوئیں۔ بہت شکریہ بھائی، انشاءاللہ آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ہم اس سوال کا جواب ضرور لیں گے۔ نیکسٹ کالر کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو جی ہاں جی شہین صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر میری بیوی جو ہے جی وہ کہتی ہے جی یہ ماں باپ تیرے ہیں، ہاں جی، اور میں ان کی خدمت نہیں کرنا چاہتی، جیسے ابھی کالر نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا، تو ہم نے دیکھنا ہے اپنی ثقافت کو نہیں دیکھنا، ہم نے اسلام اور شریعت کو دیکھنا ہے۔ کیا شریعت میں میرا فرض ہے اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا یا ان کو کوئی ملازمہ رکھ کے دینا، یا قیامت والے دن میری بیوی سے پوچھا جائے گا؟ جی یہ کلیئر بتائیں۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ 3-4 سوال مترادفات ہی آگے ہیں، تو میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کریں۔ یہ بڑی وضاحت کریں۔ آخری کالر ہم لیں گے کیونکہ ہمارے پاس سوالات کافی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، سوال یہ ہے جی کہ مغرب میں خاص طور پر جو خاوند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار بھی سکتا ہے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، نہیں انہوں نے نہیں کہا، قرآن پاک میں آیا ہے۔ جی تو آپ نے جو مارنے کی بات کی، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ قرآن میں جو مارنے کی بات آئی ہے اس سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ ضرور۔ تو ایک اور کالر شاید موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کر لیں آخر میں۔ جی السلام علیکم۔
چلو جی ٹھیک ہے، آپ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی آپ سوال کیجئے. دیکھو لوگوں کی تم تکلیفیں دور کر رہی ہیں، کلیئر کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی اجازت ہو تو؟ جی بالکل اجازت، آپ بات کیجئے. میں دیکھتا ہوں کہ کسینوں میں حلال میٹ دیتے ہیں. یہ جائز ہے کہ اتنی پوتر حلال میٹ جو کسینوں میں دیتے ہیں، جو کہ کسینو اسلام کے بالکل برخلاف ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے. ہمارے موضوع سے بالکل دوسرا پرانے کہ انشاءاللہ ہم اس پہ جواب ضرور ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. میرے خیال میں ہمارے پاس کافی سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں اور جواب کے لیے وقت اب باقی نہیں بچے گا. انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر مزید ہم سوالات لیں گے. سوالات کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھائیوں 3-4 بھائیوں نے اس سوال کی طرف آئے ہیں کہ جو بہو ہے کیا اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، جبکہ کیونکہ خامد اپنا ہر چیز اپنی اسی بیوی اور بچوں کے سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے اور کمانے کے فکر میں رہتا ہے. دیکھیں میں نے جب بات کی تھی اس وقت میں نے ایک فکرہ بولا تھا، وہ شاید محو ہو گیا ہمارے کالرز کے یادداشت سے یا وہ سن نہیں سکے. میں نے گزارش کی کہ ذمہ داری اس کی نہیں ہے، خامد کے والدین کی خدمت کرنا ڈائریکٹلی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری ہے شوہر کی. صحیح. لیکن یہ کمپلیمنٹری نیچر ہے. جب خامد سارے کام کرتا ہے اور اس کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور گھر کے جملہ امور کی نگران وہ ہے، تو اب وہ خامد کی ذمہ داری شیئر کرنے کی پابند ہے. صحیح. اور وہ خامد کے والدین کی، شوہر کے والدین کی خدمت کرے گی شوہر کی ذمہ داری میں سے شیئر کرتے ہوئے. اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اور وہ جو ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، قطعاً نہیں پوچھا جائے گا. اس کی ذمہ ہی نہیں ہے. اس کے ذمہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے خامد کی فرمانبرداری کی کہ نہیں کی. اگر خامد اس کو کہتا ہے کہ میں چونکہ سارے معاملات کا ذمہ دار ہوں اور ذمہ داری پریکٹیکلی ادا بھی کر رہا، تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے خامد کی ذمہ داری میں سے شیئر کرے. اور وہ جب بھی خدمت کر رہی ہوگی وہ حقیقت میں خامد کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اس کی ذمہ داریوں کو شیئر کرتے ہوئے بالواسطہ ان کی خدمت کرے گی. اس بنیاد پر اجر کی مستحق ہوگی. اور اگر وہ گناہگار تصور ہوتی ہے تو وہ خامد کی نافرمانی کی صورت میں ہوگی، اس کے والدین کی خدمت نہ کرنے کی صورت میں نہیں ہوگی. اب ایک کالر نے جو سوال جو اس نے بات کی کہ قرآن کے اندر بیوی کو مارنے کے بارے میں ہے، اسے مارنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی قرآن میں وہ الفاظ تو ہیں، لیکن آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ وہ نشوز و اعراض کی صورت میں ہیں. اگر عورت کا رویہ ایسا ہو جائے کہ وہ بغاوت پر اتر آئی اور باغیانہ رویے کی صورت میں کرنا کیا ہے، اس میں اسلام نے مختلف جو حل بتائے ہیں. اس میں ایک حل یہ بتایا ہے کہ صرف اس لیے اس کو ریئلائز حل ہو جاتا ہے. ایک شرط تو یہ ہے کہ منہ پہ نہیں مارنا. آپ کی گفتگو مراد ہے کہ اگر کوئی ایسے معاملات آ جائیں تو پھر سختی کے بارے میں وہ ایسی سختی، وہ سختی بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ اصل میں نرمی ہی ہے، وہ سختی بھی نہیں ہے. اس مارنے کا مطلب صرف ریئلائز کروانا ہے. مطلب وہ اس کا لیول اور جیسے کالر نے سوال کیا کہ وہ بعض لوگ جو ہیں ناراضگی کی وجہ سے اپنی بیوی کے پاس کئی مہینے نہیں جاتے اور میاں بیوی آپس ناراضگی کی وجہ سے نہیں کہا نہیں میاں بیوی کے جہاں پہ اصل میں کچھ سیپریشن کا بھی چکر ہوتے ہیں. نہیں میرا خیال ہے سوال یہ تھا کہ اپنے جو روزگار کے سلسلے میں جو لوگ کئی مہینے اور کئی سال اپنے گھروں کو نہیں جاتے، میرا خیال ہے سوال یہ تھا. چلو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگ روزگار کے سلسلے میں دور موجود ہیں، بیوی سے بہت عرصہ ان کا گزر جاتا ہے. دیکھیں جی 4 مہینے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مدت مقرر کی تھی، اور جو فوج میں نوکریاں کرنے والے ہیں ان کے لیے تھی، یعنی جن کی سب سے سخت ڈیوٹی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فالو کرنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتبعوا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ تمہارے لیے وہ قابل اتباع ہے. تو ہمیں اس بات کی اتباع کرنی چاہیے کہ
ایٹ لیسٹ یا ایٹ موسٹ آپ کہنا چاہیے کہ 4 مہینے جو ہے اس سے زیادہ کوئی شخص باہر نہ رہے. اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ فزیکلی رابطہ کرے. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال بھی, احادیث کے اندر جو ٹیڑھی پسلی کا ذکر کیا گیا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا, اس کا کیا مفہوم ہوگا؟ دیکھیں اس سے مراد عورت کا مزاج ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ کمپلیمنٹری نیچر ہے, وہاں قوامیت اور یہ ٹیڑھی پسلی, یہ دونوں اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرتی ہیں. ان کا آپس میں براہ راست تعلق ہے. کیسے کہ خامد قوام ہے امور کی نگرانی کی وجہ سے, اور عورت کے مزاج کی اللہ کریم نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت فرمائی ہے. عورت کے مزاج میں نخرہ ہوتا ہے, اور عورت کے مزاج میں ایک خاص طرح کی جو آپ یوں سمجھ لیں ٹینڈنسی نہیں ہوتی حالات کے مطابق ڈھل جانے کی, وہ کسی موقع پر اڑ جاتی ہے, اور وہ جو اڑ جانا ہے اس کو ٹیڑھی پسلی کہا گیا ہے. میں اس کو یوں انٹرپریٹ کرتا ہوں, جدید زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی جو نخرے والی طبیعت ہے, خامد کو یہ کہا جا رہا ہے. یہ اصل میں عورت کی اس میں ڈسکریس والی یا ڈیگریڈیشن والی کوئی بات نہیں. یہ اصل میں خامد کے لیے تربیت ہے کہ اس کو ٹیڑھی پسلی سے وہ پیدا ہوئی ہے, اس کے اندر ایک نخرے کی طبیعت ہے, نخرے کا رجحان ہے, اور خاص طبیعت ہے, اس کو اسی کے مطابق مینیج کرنا ہے, اس کو بریک کرنے کی کوشش نہیں کرنا. یعنی کہ مجموعی طور پر آپ کی گفتگو جو خامد کے ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ نے کی, تو اس سے یہی مفہوم آتا ہے کہ ہر معاملے میں اسلام جو ہے وہ عورت کو عزت, احترام, رسپیکٹ, خدمت. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیڑھی پسلی والی بات سے جو بات مترشح ہوتی ہے کہ عورت کے نخرے کو بھی, اس کی بھی اسلام نے رعایت کی ہے. مرد کی قوامیت کی رعایت نہیں کی اسلام نے کہ مرد کے اگر غصے والا ہے تو اس کے غصے کی رعایت کی جائے, نہیں, اس کو پھر بھی نرمی کرنی ہے. لیکن اس کی جو طبیعت ہے اس کو اسلام نے رعایت کی ہے, اور میرا خیال اس پہ تو ناز کرنا چاہیے ساری مسلمان عورتوں کو کہ اسلام نے ان کی جو طبیعت کا اتنا ادنا سا ایک فیچر ہے اس کی بھی رعایت کرتے ہوئے اس کو فیور دی ہے. معزز ناظرین کرام, آج ہم نے گفتگو کی ہے حقوق زوجین کہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات, ان کا رشتہ, ان کے بعد میں ان کی ذمہ داریاں, اولاد, تعلیم, تربیت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف ہمارے معزز مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے, ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب جو کہ سینئر استاذ ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اندر, ہم نے مختلف امور کے گفتگو کی. ناظرین کے کچھ سوالات کے بھی ہم نے جوابات دینے کی کوشش کی. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اپنی اپنی ذمہ داریاں, مرد ہیں یا عورت, ان کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو پھر ادا کرنے کی بھی توفیق دے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم مزید کسی نئے ٹاپک کے اوپر جو حقوق العباد اس سے متعلق ہوگا انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مسجد نبوی کے سینئر امام محترم جناب شیخ صلاح البدیر وہ 15 سپتمبر سنڈے کو برمنگھم گرین لینڈ مسجد کے اندر اسلامک دعوت کانفرنس کے لیے آ رہے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں ان کو امام مسجد نبوی کے ایمان فروز خطاب سننے کے لیے ضرور وہاں پہنچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو دینی تعلیمات سے محبت اور عمل کی توفیق دے. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.